فیمیل کہ ایک بہت لمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے خاتون کے پاس، ایک لڑکی کے پاس بہت لمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے اس شوبز میں. تو آپ کیا کہنا چاہیں گی کہ کیسا لگا آپ کو اس سفر میں؟ کیا سمجھتی ہیں، کیا دیکھا، کیا سیکھا، کیا پایا، کیا کیا آپ نے اس؟ مجھے ریگولر کام کرتے ہوئے تو 5 سے 6 سال ہو گئے ہیں. 3 سال میں نے کام کیا نہیں تھا، بس وہ کچھ آپ کو پتہ ہی ہے ولگرز وغیرہ اور ان چیزوں کی وجہ سے جو آج ہونا شروع ہو گئے تھے. آج سے 6-7 سال پہلے ڈرامے کیا ولگر مینس کہ آپ کو بین کر دیا گیا یا آپ نے ولگیرٹی کی وجہ سے کام چھوڑ دیا؟ نہیں، مجھے بین نہیں کیا گیا. جو ولگیرٹی ہوتی تھی اس کی وجہ سے میں نے کام چھوڑ دیا تھا. آپ نے خود سے جو بائیکاٹ کیا اس چیز کا کہ ولگیرٹی ہو رہی ہے تو آپ کو کام نہیں کرنا چاہیے؟ جی بالکل. تو کیا آپ یہ نہیں سمجھتی کہ اس وقت اگر آپ کام کرتی یا پھر کیونکہ ولگیرٹی کچھ لوگ کریں اور کچھ نہ کریں، مطلب یہ اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، تو انسان اپنے صحیح کام کے ساتھ اس چیز کی توسیع بھی کر سکتا ہے. تو کیا آپ نے اس چیز کو بہتر نہیں سمجھا کہ آپ اچھے کام کے ساتھ پبلک کو اس سائڈ پر لے کر آئیں بجائے اس کے کہ آپ کام چھوڑ دیں؟ جب دیکھیں لوگ وہاں مطلب اتار رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، آپ جتنا مرضی اچھا کام کر لیں، پبلک اس چیز کو نہیں دیکھنا چاہتی. جس کا ذکر آپ کر رہی ہیں وہ کون سے تھیٹرز تھے؟ یہ آؤٹ ڈور ملتان وغیرہ سائڈ والی سائڈ پہ جو اچھا. تھیٹر وغیرہ، ہاں جی، وہاں پہ دنیا پور اور اس طرح کے جو تھیٹرز تھے. اچھا، یہ ان کی باتیں کر رہی ہیں. اچھا. وہاں پر جو ہے ولگیرٹی کی انتہا ہے کہ وہاں پر جو ہے آپ کپڑے ہی فیمیلز اتار دیتی ہیں اور پھر پرفارمنس کی جاتی ہے؟ ہاں جی بالکل ایسا ہوتا تھا. مطلب اس سے بھی غلط کام ہوتے تھے وہاں پہ، لیکن میں نے تب چھوڑ دیا. تو وہاں کی جو فیمیل آرٹسٹ ہیں جنہیں میں آرٹسٹ نہیں کہنا چاہوں گی، وہ اپنے کپڑے تک اتار دیتی تھی. جی بالکل. بہت ساری ایسی ہیں جو لاہور کی تھی، بہت فیمس آرٹسٹ وغیرہ. لاہور سے جی بالکل. انہوں نے بھی وہاں جا کے وہی کچھ کیا. اور کیا آپ نام بتانا چاہیں گے آپ مطلب کہ نان آرٹسٹ ہیں یا نان آرٹسٹ ہیں؟ نہیں، نان آرٹسٹ بھی ہیں اور ان نون بھی ہیں بالکل. مطلب ابھی جو کر رہی ہیں ان میں بھی ہیں کوئی جو اب اس ٹائم بھی. جی، کون سی وجہ ہے ان کی؟ کیا وجوہات ہیں اس قدر ولگیرٹی کرنے کی کہ ان کو معاوضہ زیادہ ملتا ہے یا کوئی مطلب کچھ اور کوئی پریشر ہوتا ہے ان کے اوپر؟ کیا وجہ ہے؟ ان کی ذاتی مرضی ہوتی ہے اس چیز کو کرنے کی یا یہ فیم کا ایک حصہ ہے، پبلسٹی حاصل کرنے کی کوئی کیا ہے آپ کے نزدیک؟ کیا؟ ہاں جی بالکل. اس ٹائم پبلسٹی کا ایشو تھا زیادہ کہ میری تصویر بڑی ہو، ایک کہتی تھی میری ہو. ان کا آپس میں بہت کمپٹیشن ہو جاتا تھا. وہ کمپٹیشن یہ جو ولگیرٹی کرتی ہیں یہ خواتین، یہ جو آرٹسٹ ہیں، یہ کس لیے کرتی ہیں؟ ان کو پبلسٹی چاہیے، ان کو مطلب فیم چاہیے کہ میں جلدی سے ایک سپر ڈوپر اسٹار بن جاؤں، اس وجہ سے کرتی ہیں کہ ان کو معاوضہ زیادہ ملتا ہے؟ دونوں چیزیں ہی ہیں، دونوں چیزیں ہی ہیں. اچھا، وہاں کے جو پروڈیوسرز ہیں اس طرح کی حرکات کے لیے اسپیشلی آپ کو زیادہ پے کرتے ہیں؟ بالکل، وہ زیادہ پے کرتے ہیں. جو مطلب جتنے زیادہ ولگر کرتا ہے. تو جب آپ نے وہاں پر جا کر کام اسٹارٹ کیا، آف کورس جب ایسی جگہ پر بندہ کام اسٹارٹ کرتا ہے تو پھر اس کو بھی وہی چیزیں کرنے کے لیے کہا جاتا ہے. تو کیا آپ سے ان لوگوں نے ایسا کہا کہ آپ بھی اسی طرح کریں، کپڑے اتار دیں یا یہ ولگیرٹی کریں یا اس طرح کی چیزیں، کوئی ڈیمانڈس رکھی؟ ہاں جی کہتے تو تھے، لیکن یہ اپنے پہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے کہ انسان کرے یا نہ کرے. اور اس ٹائم میں بالکل نئی تھی اور ان میرڈ تھی بالکل ہی. تو تب میں نے یہ کام کرنا بھی نہیں تھا اور نہ کیا کبھی تھا. اور بالکل میرے 2-4-5 ڈرامے ہوں گے، میں تو دیکھ کے حیران ہو گئی تھی کہ یہ ہو کیا رہا ہے. جو بندوں کے ساتھ اسٹار نہیں بنا جاتا، وہ بھی بندے بھی کھاتے ہیں. ان کے بھی کافی سارے فینس ہیں. ایسے فینس کیا، وہ آپ تماشی نہیں کہہ رہے ہیں، جن کے بل بوتے پہ وہ آ رہی ہیں اور جا رہی ہیں. اور ایسی تو نہیں نا گاڑیاں لی جاتی ہیں. میں بھی 7 لندن تھی، میرے پاس تو کچھ نہیں ہے. وہ آج اس کے پاس پولر بھی ہے اور وہ بھی پہلی ہمیں گھر گاڑیاں 2 گاڑیاں، مما کی علیحدہ، پاپا کی علیحدہ. جب آپ ان سے کال پہ بات کریں، میں اپنی مما کی گاڑی پہ جا رہی ہوں، میں اب پاپا کی گاڑی پہ آ جائی ہوں. آج کروزر پہ آئی ہوں. کروزر کہاں سے آ گئی ان کے پاس؟ صحیح اتنی پراپرٹی ہے ان کے پاس، کہاں سے؟ 1 سال 1.5 سال کے اندر یہ پراپرٹی انہوں نے بنائی ہے. بہت پیمنٹ اتنی ہو میں بھی نہیں. یہاں پہ دیکھیے اتنی بڑی اسٹار ہیں، ان کی اتنی پیمنٹ نہیں اب تک ہو سکی. تو ان کی کیا 15 لاکھ روپے مہینے کی پیمنٹ ہو رہی ہوگی، یا اسپیل کی 15-16 لاکھ روپے لیتی ہوگی. اتنی تو میڈم لیتی ہیں. میڈم نرگس 20-25 لاکھ ان کا طرح مانا جاتا ہے. یہ کتنا لے سکتی ہیں؟ اچھا، آپ یہ کہنا چاہتی ہیں کہ نیگیٹو طریقے سے انہوں نے یہ سب کچھ ارن کیا ہے؟ بالکل. اور کیا کیا انہوں نے. اور ماشاء اللہ لوگوں کے بارے میں وہ کہتی ہیں، اپنی فنکار اداکاروں کے بارے میں اسکینڈل بناتی ہیں. ان کا یہ اسکینڈل ہے، ان کا وہ اسکینڈل ہے، ان کا یہ اسکینڈل ہے. تو ان اپنا کیوں نہیں بتاتی ہیں کہ ان کا بھی تو 13-14 سال کا بیٹا ہے. بلکہ پتہ نہیں اب اور کتنی ہوں گے، مجھے یہ بھی نہیں پتا. یہ تو ہمیں پتا ہے نا 13-14 سال کا بیٹا ہے. جی میں نے اس انٹرویو میں بھی بولا کہ آپ کیسے کہہ سکتی ہیں؟ آپ کو کیسے معلوم ہے اس بات کا؟ کیونکہ وہ آتا ہے سیم شکل اس کی مما پہ. ٹھیک ہے. اکثر میں تھیٹر میں دیکھا وہ لڑکا تھوڑا پھیرا ہوتا ہے ان کے ساتھ. وہ میرے خیال آئی تھنک وہ کراچی سے ان کا کوئی تعلق تھا ان میں سے. مطلب ان کے بوائے فرینڈ تو ماشاء اللہ بہت سارے ہیں. ایک وہ تو پھر بھی ہوتا ہے. اور ان کے فیونسیز ایک آتا ہے ایک جاتا ہے. رات کو نیا ہوتا ہے، دن میں نیا ہوتا ہے ان کا فیونسی.
تو جی میری فیونسی سے مسئلہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، یہ سب باتیں کالز آنا شروع ہو گئی، جس کی وجہ سے مجھے آدھی رات کو گھر سے بلوایا گیا 3 بجے رات کو کہ آپ آ کے یہ کلپ بنائیں. اچھا، آپ کو بلایا گیا اسپیشلی رات 3 بجے؟ جی، کیا آپ آگے کلپ میں بائی اسٹیپ آپ آگے نہیں بڑھ سکیں، اس کی کیا وجوہات رہی؟ کیونکہ سینٹر میں میں نے کام بھی چھوڑ دیا تھا اور پھر اس کے بعد کنٹینیو کیا. اور بعض ٹائم ایسا ہوتا ہے یہ فیلڈ ایسی ہے کہ جیلسنگ اس میں بہت زیادہ ہے. جب کوئی آگے آنے لگتا ہے کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں سے کالز اور سفارشیں کروا کے آپ کو پیچھے پھینک دیتا ہے. آپ کیسے آگے آتے ہیں؟ لیکن تھیٹر ایک ایسی چیز ہے جو کہ لائف ہے. آپ یہ سمجھتی ہیں اس بات کو، آپ کو بھی پتا ہوگا، مجھے بھی اس بات کا پتا ہے کہ تھیٹر پہ جب آپ پرفارم کرتے ہیں بیک اسٹیج کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، لیکن تھیٹر پہ آپ جب لائیو پرفارم کرتے ہیں تو آپ کی پرفارمنس کا فیصلہ جو ہے وہ پبلک کرتی ہے آن دا اسپاٹ. یہ واحد ایک ایسی جگہ ہے جس کا فیصلہ آن دا اسپاٹ ہو جاتا ہے، اور جو پبلسٹی لگی ہوتی ہے اس سے آرٹسٹ کی ویلیو کا پبلک کی آمد سے جو ہے اندازہ ہو جاتا ہے کہ کتنی اس کی ویلیو ہے، کتنی پبلک اس کو لائک کریے، کتنا اس کو رسپانس کریے. آپ یہ بتائیں کہ آپ کو ایسا لگا کہ پبلک آپ کو لائک کرتی ہے؟ ہاں بالکل، مجھے لگتا ہے مجھے پبلک لائک. کون سے ایسے ڈرامے آپ کے ہیں جو ہٹ ہوئے ہوں، جو کہ بہت سپر ہٹ گئے ہوں؟ جیسے کہ ہمارے بہت سارے فنکار ایسے ہیں، ان کے بہت سارے سپر ہٹ ڈرامے ہیں. پہلے تو ایسا ہوا کرتا تھا کہ 6 مہینے تک ڈرامہ جو ہے وہ اسٹیج پہ لگا رہتا تھا، اترتا ہی نہیں تھا. گھنگرو گرا شریفوں میں اور اس طرح کے جو تھے وہ تو خیر تھوڑا پیچھے جانے کی بات ہے. ابھی بھی آپ بتائیے آپ کو کوئی ہٹ ڈرامہ؟ کافی 2-3 تو ہیں ایسے ہٹ ڈرامے جو میں نے الفا میں کیے ہیں. نام بتائیے گا. میرے خیال سے ایک ہے ناگین شاید، اور 1-2 اور ڈرامے ہیں جن کا مجھے نام یاد نہیں ہے. ہوا کیا تھا کیا؟ کچھ بھی نہیں، جیسے مذاق کرتے ہیں سب بیٹھے ہوئے تھے، اور فیمیل آرٹسٹ بھی تھی بہت جن کا نام ہے اس سے، وہ جو اسٹارز ہیں وہ بھی تھی وہاں پہ موجود تھی. ہم لوگ مذاق کر رہے تھے اور وہ ویڈیو بنائی گئی. یہ 4 سال پرانی بات ہے اور لیک اب ہوئی ہے 6-7 مہینے پہلے. ایسے جیسے مذاق کر رہے ہیں. کون تھی وہ ساتھی اداکارہ؟ 2-3 تھی، میں نہیں بتانا چاہتی. کیا وہ جن کے ساتھ آپ کی ویڈیو ہے وہ خود بھی موجود تھیں، وہ جو جن کے بوائے فرینڈ یا ہسبینڈ جو بھی آپ انہیں کہہ سکیں؟ اچھا، وہ ان کے بوائے فرینڈ تھے یا وہ ان کے ہسبینڈ تھے؟ ہمیں تو کلیئر کریں نا. میں 2 لفظ استعمال کری، ایٹ لیسٹ میں تو 1 لفظ استعمال کروں. نہیں، میں آپ کو بتاتی ہوں، اس ٹائم تو نہ وہ ان کے بوائے فرینڈ تھے نہ وہ ان کے ہسبینڈ تھے. ان سے ان کا کوئی لنک ہی نہیں تھا. جسٹ جیسے شو کے بعد سب بیٹھتے ہیں ویسے ہی بیٹھے ہوئے تھے اور اسی طرح بس وہ ویڈیو بن گئی، مذاق میں بن گئی. اس ویڈیو میں تھوڑا سا یوں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ ڈرنک تھے آپ لوگ؟ کیا وہاں پر شراب وغیرہ پی جا رہی تھی یا کچھ؟ نہیں، میں ویسے بیسکلی میں کوئی نشہ کرتی ہی نہیں ہوں اور میں ہوش میں تھی اس وقت بھی، تو میں نے نشہ نہیں کیا تھا. باقی لوگ مطلب آپ ہوش میں تھی باقی ہوش میں نہیں تھی، آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں انہوں نے وہ ڈرنک تھے؟ نہیں، ڈرنک مکس سب کچھ کیا تھا، کس نے کوئی چیز کس نے کوئی چیز. میرے آنے سے پہلے نشہ وہاں پر چل رہا تھا آلریڈی، کوئی پارٹی چل رہی تھی. بالکل پارٹی. تو پھر ڈیفینیٹلی جو وہاں پر آرٹسٹ موجود ہیں تھیٹر سے ریلیٹڈ تھیں، جو سینئر اداکار ہیں جنہیں آپ کے وہ بھی انہوں نے بھی کچھ نہ کچھ تو کیا ہی ہوگا. میں اس کا کچھ نہیں کہہ سکتی کیونکہ میں بہت لیٹ آئی تھی اور آتے ساتھ ویسے ہی سردیاں تھی، تب آپ نے دیکھا ہی ہوگا بالکل سردیاں تھی اس وقت، اور یہ مذاق چل رہا ہے چلو آپ کرو. مجھے نہیں پتا تھا اس کے پیچھے کوئی ریزن ہے، انہوں نے مجھے بلیک میل کرنا ہے یا مجھے کوئی بات کرنی، کیونکہ میاں عدنان جو تھے انہوں نے مجھے کافی کیوں بلیک میل کیا انہوں نے آپ کو؟ کیا وجہ کیا تھی؟ آپ کو لو کرتے تھے، لور تھے آپ کے، یا کوئی اور وجہ، کوئی پیسے لینا چاہتے تھے آپ سے، یا کیا وجہ کیا تھی؟ کیوں بلیک میل کیا انہوں نے؟ نہیں، کچھ بھی نہیں. اگر وہ اس پارٹی میں موجود تھے ڈیفینیٹلی آپ ان کو جانتی، کیونکہ جہاں پر آپ ان نون لوگ ہوں وہاں تو بندہ نہیں جاتا نا. تو آف کورس آپ کے کچھ جاننے والے ہوں گے، وہ آپ کا کوئی ریلیشن کوئی لنک تو ان سے ہوگا، تو وہ آپ کیوں بلیک میل کر رہے تھے؟ کیا وجہ تھی اور کیوں کیا؟ کیونکہ وہ ویڈیو صرف اور صرف میاں عدنان کے فون میں تھی، وہ کسی کے فون میں تھی نہیں، نہ کسی نے بنائی تھی. اس کو کہا تھا وہ ڈیلیٹ کر دی. اچھا، وہ بنا رہے تھے؟ وہ خود بنا رہے تھے، آپ شاید سن لیجیے گا، وہ خود بنا رہے تھے. تو وہ خود بنا رہے تھے ویڈیو اور اس کے بعد کہہ رہے تھے میں نے ڈیلیٹ کر دی. کیا ڈیمانڈ تھی ان کی آپ سے؟ وہ آپ کو بلیک میل کیوں کر رہے تھے؟ مجھے انہوں نے کیے 3 سال بعد یہ ویڈیو واٹس ایپ میرے فون پہ. تو مجھے نا مطلب کہتے مجھے ملو. میں کیوں ملوں کسی سے؟ ملنا مطلب آپ سمجھ گئے ہیں، جنسی ریلیشن کے لیے کہا. اوکے. تو وہ میں نے نہیں ان کی بات مانی. کیونکہ کون ہے یہ؟ مطلب کوئی ایکٹر ہے، ڈائریکٹر ہے، پروڈیوسر ہے، کون ہے یہ میاں عدنان صاحب؟ یہ کافی فیلڈ میں آتے تھے، پروڈیوسنگ بھی کرتے رہے ہیں. علی رضا کے ساتھ بھی انہوں نے ڈرامے وغیرہ لگوائے ہیں، کیے ہیں مکس کو کچھ کام، کافی پہلے کی بات ہے.
ہاں تو یہ ویڈیو بھی 4 سال ہو گئے ہیں، لیکن یہ اب 7-8 مہینے پہلے انہوں نے مجھے یہ ویڈیو یوٹیوب پہ پن کی ہے، کیا آپ میرے سے ملیں، آپ اس طرح کریں. میں نے ان کے رسپانس نہیں کیا. ان کا یہ یوٹیوب پہ بھی جا سکتی ویڈیو. مجھے کیا فرق پڑتا ہے، بھیج دو، میں کون سا فرق